درانی صاحب سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ درانی صاحب پہلے تو رہائی فورس کی بات ہو رہی تھی، اب اس پہ آپ کو پتہ بڑا بیک لیش آیا، پارٹی میں اختلافات بھی سامنے آگئے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی اے والے کہتے ہیں کہ عمران خان رہائی موومنٹ کا اعلان ہم کر چکے ہیں اور یہ موومنٹ جو ہے وہ عید کے بعد شروع ہوگی۔ آپ کو پولیٹیکل سینیریو دیکھتے ہوئے کتنے چانسز نظر آتے ہیں کہ اس دفعہ یہ موومنٹ چلے گی اور کامیاب ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اگر یہ کہا جائے کہ اب شروع کی جائے گی، اور دوسری پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کس کی طرف سے یہ اعلان آ رہا ہے، تو یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے یا سمجھنا پڑتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی میں اس وقت لیڈرشپ بہت فریگمنٹڈ ہے، اور مطلب اپوزیشن لیڈر کی طرف سے یہ بیان آ رہا ہے یا کسی چیف منسٹر کی طرف سے آ رہا ہے یا پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے آ رہا ہے۔ درانی صاحب، اب یہ ڈھائی سلمان اکرم سال راجہ صاحب، مطلب جنید اکبر صاحب نے جو ہے پریس کانفرنس کر کے اس کا اعلان کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اس تحریک کی قیادت کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اگر اس طرح کی کوئی قیادت ہوتی ہے اور وہ لے کے چلتے ہیں، اب تحریک مجھے چونکہ تحریک کے خد و خال تو اس وقت ہے نہیں کہ جس کا سمجھ آئے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو اگر پی ٹی آئی کوئی تحریک چلا سکتی ہے یا جس کو چلانی چاہیے، وہ تو ایک سیاسی تحریک ہے جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا جائے اور اس کے لیے ایک راہ بھی ہموار کی جائے۔ اس کے علاوہ کوئی تحریک، پرتشدد تحریک، وہ تو اس وقت چلنا کے امکانات پہلے بھی نہیں تھے، ابھی بھی نہیں، اور سیاسی پارٹیوں کے لیے یہ چیز ممکن بھی نہیں ہوتی۔ باقی خان صاحب کی رہائی کا جہاں تک تعلق ہے، وہ تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کو رہا ہونا چاہیے، اور جو سیاسی عمل ہے اس کے اندر ریکنسیلیشن ہونی چاہیے اور بہتری لانی چاہیے، لیکن حکومت جو ہے یقینی طور پر وہ اس وقت رہائی اور ریکنسیلیشن دونوں کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ اگر رہائی ہوگی یا اس طرح ایسا کوئی بھی عمل جس کے نتیجے میں ریکنسیلیشن شروع ہو، تو وہ خود irrelevant ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی تو اس وقت بقائی اس ایشو پہ ہے کہ وہ کس حد تک ہیٹ پیدا کر کے رکھتے ہیں اور کس حد تک جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ٹکراؤ میں رہتے ہیں، تاکہ ان کے جو اپنی نان پرفارمنس ہے یا ان کی جو بیڈ گورننس ہے اس کی طرف توجہ نہ جائے۔ تو اس لیے یہ اس وقت حکومت یقینی طور پر کسی تحریک کو یا کسی رہائی کو یا کسی ریکنسیلیشن کو لے کے نہیں چلنا چاہ رہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کی طرف سے بھی جو رویے ہے اس میں بڑی متضاد خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی خود ان میں سے لوگ ریکنسیلیشن کی باتیں کرتے ہیں، خود ہی جو ہے وہ تحریک کی باتیں بھی کرتے ہیں، آگے سخت بات کرتے ہیں، پیچھے جا کے نرم بات کرتے ہیں، ملتے بھی ہیں۔ تو اس وقت مجھے تو لگتا ہے کہ جو اصل تحریک ہے اس کا تو سارا ذمہ داری عوام پہ چلی گئی ہے یا خود عمران خان صاحب پہ چلی گئی ہے جو جیل میں ہے، اچھا، باہر بیٹھے ہیں ویسے تو درانی کوئی صاحب، بہت اس سے زیادہ۔ پہلے بھی کچھ کال جو ہیں وہ دی گئی ہیں، لاک ڈاؤن کی آپ کو پتہ کال دی گئی تھی اور 8 فروری کو دی گئی تھی، وہ بھی 8 فروری بھی گزر گیا۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں انہوں نے احتجاج بھی کرنا تھا، اور ایک دن ہی وہ اسلام آباد کے کسی شاہراہ پر وہ واک کر کے وہ لوگ چلے گئے۔ اب دوبارہ سے ایک رہائی موومنٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دی گئی ہے۔ اگر اس کی ٹائمنگ دیکھی جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا عید کے بعد یہ کوئی مناسب ٹائم ہوگا، خاص طور پر اپوزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ کوئی تحریک چلائی جائے اور پھر وہ کامیاب ہو؟ دیکھیں، اس وقت جو وقت ہے، وقت کا تو اس وقت دیکھیں کتنے بڑے بڑے حالات ہو رہے ہیں، ایک جنگ کی کیفیت ہے چاروں طرف ملک کے، اور اس کے اندر بہت زیادہ ایک مطلب جسے کہتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر جو ہے ایشوز ہیں، پھر فیول پرائسز کے ایشوز ہیں، تو یہ جو ساری صورت پھر ایک افغانستان کے ساتھ ایک ٹکراؤ کی کیفیت بنی ہوئی ہے۔ اس دوران تحریک اگر چلے گی تو ہاں، اگر وہ کوئی اس کے خط و خال دیں کہ تحریک کیا ہے،
تحریک چلائیں گے. اب مجھے آپ بتائیں کہ آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کیا تحریک ہوگی جو چلے گی؟ مطلب وہ پیدل چلے گی، گاڑی پہ چلے گی، موٹر سائیکل پہ چلے گی، کس پہ چلے گی؟ تحریک تو اس وقت اس کے خد و خال دینے پڑیں گے. پی ٹی آئی کو بتانا پڑے گا کہ وہ کیا تحریک چلا رہے ہیں، عوام سے کیا توقع رکھتے ہیں، عوام ان سے کیا توقع رکھے. وہ اگر چھپ چھپ کے ملتے رہیں گے خود حکومت سے اور ساتھ بیان بھی دیتے رہیں گے کہ جی ہم تحریک چلانے جا رہے ہیں، اس کے بھی اثرات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوں گے جیسی خبریں آ رہی ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت رہائی کے لیے جو تحریک چلنی چاہیے وہ سیاسی تحریک ہونی چاہیے، اور دوسری طرف جو ایک اور تحریک چلنی چاہیے وہ حکومت کی بیڈ گورننس کے خلاف تحریک ہونی چاہیے، حکومت کی رانگ ڈوئنگس کے خلاف تحریک ہونی چاہیے. عوام کا جینا جس طریقے سے مہنگائی اور اس صورت میں دوبر کر دیا ہے اس پہ ہونی چاہیے. اور جتنا جتنا حکومت کے اوپر دباؤ آئے گا اتنا ہی رہائی کے امکانات پیدا ہوں گے. خالی رہائی کی بات اور بغیر کسی اس کے مطلب اس کے کسی خد و خال کے میں تو سمجھنے سے بڑا قاصر ہوں. لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. پہلے بھی دیکھ لیا ہے، 8 فروری کو بھی دیکھیں نا کتنی باتیں ہوئی، کتنی مطلب اس کے اوپر دعوے کیے گئے، مطلب لاک ڈاؤن، بریک ڈاؤن، ہر کچھ ہو گیا. لیکن تو مطلب یہ ہے کہ اب اس وقت اصل میں پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے ان کے تمام اقدامات جو ہے وہ بیانات تک محدود ہوتے جا رہے ہیں، جس میں کہ جی. ڈیفینیٹلی ورکر بھی بہت ڈس اپوائنٹ ہو رہا ہے، پبلک بھی ڈس اپوائنٹ ہو رہی اچھا ہے. تو لیکن درانی اب صاحب پی ٹی آئی آپ کی بات وہ ٹھیک ہے کہ کوئی سیاسی تحریک جو ہے وہ شروع کی جائے، لیکن پی ٹی آئی تو کتنے سالوں سے یہ بات کر رہی ہے کہ ہمیں پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ نہیں مل رہا، ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اگر ایک تحریک کی بات کرتے ہیں اور تحریک بھی عمران خان کی رہائی سے متعلق موومنٹ ہے، تو یہ بتائیں کیا پاکستان تحریک انصاف میں آپ کو وہ پوٹینشل آج کے دن جو ہے جس وقت ہم بات کر رہے ہیں نظر آتا ہے آپ کو کہ وہ پوٹینشل ان کے پاس ہے اور وہ یہ ایک مضبوط تحریک لانچ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں مضبوط تحریک کا پوٹینشیل اگر پبلک میں ان کی پاپولیرٹی کے حساب سے دیکھا جائے تو ان کی سب سے بڑی جو اس وقت پاپولیرٹی ہے وہ یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ حکومت کو پسند نہیں کر رہے. مطلب حکومت کی نفرت، حکومت عوام میں حکومت کے بارے میں نفرت، پھر جو معاشی تنگی حکومت نے پیدا کر دی ہے اس کے خلاف ری ایکشن، پھر اس کے بعد جو کے لیے جو ڈفرینٹ چیلنجز درپیش کے بارے میں جو ہے ایک بہت ہی کلیئر قسم کا گنجائش موجود ہے پبلک کے اندر. لیکن اب یہ تو زبانی میں نے آج تک تاریخ میں کوئی تحریک چلتے نہیں دیکھی. ہم، تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ صرف سوچنے کی کوئی تحریک چلاتے تو ہے لیکن کچھ کرتے نہیں ہیں، بولتے بھی تو نہیں ہے نا. مطلب دیکھیں نا جی ابھی اتنے ایشوز ہیں پبلک کے، تحریکیں تو پبلک کے ایشوز پہ چلائی جاتی ہیں نا، تو وہ تو کوئی نہیں چل رہی. ان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ انہوں نے زبانی بات کر کے اپنے ورکر کو مطمئن کرنا ہے کہ یہ کچھ کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ 100 گز مارنا ہے، گز نہیں پھاڑنا ہے، تو پھر اس صورت میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ ہے کہ اگر تحریک چلانی ہو تو پولیٹیکل سپیس تو ہر وقت موجود ہو. دیکھیں اب جو بیان یہ دے رہا ہے کہ ہم تحریک چلائیں گے تو وہ تحریک چلانے کے بیان کے ساتھ تحریک چلا کیوں نہیں دیتے؟ پولیٹیکل تحریک تو ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی جی. تحریک ہوتی ہے اور عوام کے ایشوز پہ تحریک چلتی ہے. اچھا تو اب اس کے لیے اچھا بہرحال اب یہ ایک بڑا جی. مشکل سا اچھا درانی صاحب فیصلہ یہ ہے بھی کہ بتائیے گا انسان سر. یہ کہے کہ ان کی تحریک چلے گی یا نہیں چلے گی. میں تو کہتا ہوں اس وقت کا سوال یہ ہے جو کہ ٹائم پہ چھوڑنا چاہیے کہ یہ تحریک چلائیں گے کہ نہیں چلائیں گے. اچھا آپ کو یہ لگتا ہے کہ تحریک چلے گی یا نہیں چلے گی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی جو عشق عمران میں ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ میں مرنا چاہتا ہوں، پھر انہوں نے پہلی اپنی تقریر میں آپ کو پتہ ہے کہ جو اسمبلی میں انہوں نے کی تھی میں احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں. ابھی تک تو ان کی پرفارمنس کو آپ کیا ریٹ کریں گے؟ ابھی تک تو وہ ایک ملاقات نہیں کر سکے عمران خان صاحب سے، اور وہ تحریک بھی کوئی خاطر خواہ شروع نہیں کر سکے، اور جو امیدیں ان کے ساتھ وابستہ تھیں اور ان کی پرفارمنس کے حوالے سے آپ کیا انہیں ریٹ کریں گے اب تک؟ دیکھیں میں تو ان کے ریفرنس سے یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انہیں چاہیے ان کے جو ایکشنز ہیں اس وقت اقدامات ہیں، اقدامات میں تو ایک اچھا انہوں نے ماحول کو کول ڈاؤن کیا ہے اور گورنمنٹ کے ساتھ وہ بھرپور تعاون کر رہے ہیں.
اور ہر قسم کی معاونت کر رہے ہیں، اور جو کہ ان کی ذمہ داری بھی ہے، اس میں برائی نہیں ہے بلکہ یہ ایک اچھی بات ہے۔ تو اب ان کی جو گفتگو اور ان کے اقدامات جو ہیں ان میں بہت تفاوت ہے، ڈفرینس ہے۔ اور پیچھے علی امین صاحب کا جہاں تک تعلق تھا، وہ تو خیر سخت بات بھی کرتے تھے اور انہوں نے اقدامات بھی کافی سخت اٹھائے۔ تو ان کی طرف سے گفتگو تو عشق اور جینے اور مرنے کی ہے، لیکن پریکٹیکلی اقدامات میں تو صرف مطلب ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اور یہ بات، اور حکومتی جو لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی اطمینان کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جی مطلب وہ اچھا تعاون کر رہے ہیں تمام معاملات کے اندر حکومت کے ساتھ، اور ہر چیز میں ان کا ایک اچھا ماحول ہے۔ تو اگر اچھا ماحول انہوں نے بنایا ہوا ہے تو اس اچھے ماحول کے ذریعے وہ خان صاحب کی رہائی کی بات کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک طرف تو حکومت کا ماحول اچھا کر لیتے ہیں اور عوام کے لیے وہ تحریک چلا دیتے ہیں۔ اب یہ ایک ڈائیکاٹمی سی ہے جس میں سے کہ جسی وجہ سے کوئی چیز آگے نکل نہیں پا رہی میرے خیال۔ اچھا درانی صاحب، آپ نے ایفرٹ بھی کی تھی بڑی، اور آپ ہمیشہ کہہ رہے تھے کہ ایک اعتماد سازی کے لیے جو ہے نا، وہ اگر کوٹ لکھپت جیل میں کچھ لوگ جو ہے موجود ہیں تو ان کو آپ رہا کر دیں اور پھر بات چیت جو ہے وہ شروع کر لی جائے، لیکن وہ اب عید آ گئی، اور لیکن وہ بھی اب کامیاب نہیں ہو سکے، یہ عید بھی ان کی اب اندر ہی گزرے گی۔ کیا اب اگلی عید تک بات چلی گئی ہے، یا کوئی چانس آپ کو نظر آتا ہے، کوئی آپ کو کوئی کہیں سے کوئی پازیٹیو رسپانس آپ کو لگا ہے کہ اب تو حکومت بھی اپوزیشن کو، آپ کو پتہ ہے، مذاکرات کی آفر ہی نہیں کروا رہی؟ کیا معاملہ ختم سمجھے ہم؟ دیکھیں حکومت کا جہاں تک تھا اس وقت جو ہے نا مقبولیت تو عمران خان صاحب کی ہے، اور نفرت جو ہے وہ حکومت کی ہے عوام میں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جہاں تک پی ٹی آئی کا جو موجودہ قیادت ہے، نہ وہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کو ان کے حق میں استعمال کر پا رہی ہے، نہ ہی حکومت کی نفرت کو وہ حکومت کے خلاف استعمال کر پا رہی ہے۔ اس وقت تو لگتا تو ایسے ہے کہ عمران خان کی رہائی تو اسی وقت ہوگی جب حکومت ختم ہوگی، کیونکہ حکومت کے ہوتے ہوئے تو حکومت تو ان کو اگر رہا کرنے کی بات چیت بھی شروع کرتی ہے تو وہ خود میلٹ ڈاؤن ہو جائے گی، خود ختم ہو جائے گی۔ لیکن اب حکومت نے جو ہے وہ اس لیے حکومت کے ہوتے ہوئے آج اگر کوئی بات عوام سننا چاہتی ہیں تو وہ سننا چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر جو آج مشکلات گزر رہی ہیں ان کے اوپر اپوزیشن کی ڈیوٹی ہے جی وہ بات کرے۔ تو اپوزیشن اس معاملے میں تو بات نہیں کرتی بلکہ حکومت کے ساتھ تعاون کرتی ہے، تو لہٰذا اس لیے ان کی بات کتنی با جی اثر ہے، میرے لیے یہ ایک بہت بڑا مہمہ ہے۔